اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان مبارک کے اس عشرہ میں ٹرانسمیشن کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ ناظرین کی طرف سے جو سوال ہمیں موصول ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت رمضان المبارک میں امت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کن کن انعامات سے نوازتا ہے۔ تو جی ناظرین، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم آپ نے فرمایا کہ میری امت کو ماہ رمضان المبارک میں 5 تحفے جو ہے وہ ملتے ہیں جو اس سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں ہوئے۔ پہلا یہ ہے کہ جب ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ رب العزت ان کی طرف نظر التفات فرماتا ہے، یعنی توجہ فرماتا ہے، اور جس پر اللہ کی نظر پڑ جائے اس کو کبھی عذاب نہیں دے گا۔ دوسرا انعام یہ ہے کہ شام کے وقت ان کے منہ کی جو بو ہے وہ اللہ رب العزت کو کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے، زیادہ اچھی لگتی ہے۔ تیسرے نمبر پر فرشتے ہر دن اور ہر رات میں ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر اللہ رب العزت اپنی جنت کو حکم دیتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں کے لیے تیاری کرنے اور مزین ہونے میں مصروف ہو جاؤ، قریب ہے کہ وہ دنیا کی تھکاوٹ سے میرے گھر اور میرے دار رحمت میں پہنچ کر آرام حاصل کریں۔ اور 5ویں نمبر پر یہ انعام امت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ملتا ہے کہ جب رمضان المبارک کی آخری رات ہوتی ہے تو ان سب کو اللہ رب العزت بخش دیتا ہے۔ تو ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا یہ شب قدر کو ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ جب مزدور کام سے فارغ ہوتا ہے تب انہیں مزدوری دی جاتی ہے، کہ آخری روزے کو اللہ رب العزت یہ انعام آخری مکمل فرماتا ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہمارا ناظرین کی طرف سے کہ روزہ کی جزا کیا ہے، روزے کا بدلہ کیا ہے، اس کا ثواب کتنا کو ہے؟ حدیث شریف کی روشنی میں اس کا جواب میں عرض کرتا ہوں۔ ویسے تو اس کے بہت سے فائدے ہیں، بہت سی جزا ہے، بہت سے فضائل ہیں جو قرآن و حدیث میں ذکر ہیں، لیکن یہاں میں ایک حدیث شریف جو ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود عطا کروں گا۔ دوسرے مقام پر فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو فرمایا کہ اس کی جزا میں خود ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو اپنے دیدار سے نوازے گا، یعنی اس کی جزا میں خود ہوں کہ میں اپنا دیدار اپنے بندوں کو کرواؤں گا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے کہ روزہ چونکہ خاص، دیکھیں نا، ہم نماز پڑھتے ہیں کسی کو معلوم ہوتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو کسی نہ کسی کو تو معلوم ہوتا ہے، حج کرتے ہیں کسی نہ کسی کو تو معلوم ہوتا ہے، لیکن روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہم نے بظاہر تو روزہ رکھا ہو، لیکن کیا خبر کہ ہم چھپ کے کوئی چیز کھا پی لیں، چھپ کے جو ہے وہ گناہ کریں جو روزوں میں ہمیں نہیں کرنے چاہیے۔ یہ معاملہ بندے کا اور اللہ رب العزت کا ہے کہ رب العالمین جانتا ہے کہ بندے نے روزہ رکھا یا نہیں رکھا، چونکہ یہ کیفیت جو ہے بندے کی اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہے، تو رب العالمین نے اس لیے ارشاد فرمایا کہ روزہ چونکہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں خود عطا کروں گا، یا اس کی جزا میں خود ہوں کہ اپنے دیدار سے مشرف فرماؤں گا۔ اور کون سا دیدار کہ جس کے بارے میں نبیوں نے خواہش کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خواہش کی، فرمایا لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ یہ کیفیت اور یہ خاص انعام فقط حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے معراج کی رات عطا فرمایا۔ جی نیکسٹ کویسچن ہمارا ناظرین کی طرف سے یہ ہے کہ رمضان المبارک جو ہے وہ امت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے کیا پیغام لے کر آتا ہے؟ رمضان المبارک امت مسلمہ کے لیے یہی پیغام لاتا ہے کہ
کہ ہم جہاں کہیں بھی ہوں ایک دوسرے کے لیے رحمت اور شفقت کا پیکر بن جائیں، دوسروں کی ضروریات کا ہمیں اس طرح سے احساس اور خیال ہو جس طرح اپنی ضرورتوں کو ہم محسوس کرتے ہیں۔ آپ نے سنا حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی حدیث شریف ہے، تم میں سے کامل مومن وہ ہے جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ اس سلسلہ میں افسوس ہے کہ کئی صاحب ثروت جو ہیں وہ ایسے ہیں جو روزہ ٹھنڈے دفاتر، ایئر کنڈیشنز، گھروں اور گاڑیوں میں جو ہے وہ گزار کر شام کو انواع و اقسام کے کھانے کھاتے، رنگ برنگے پھلوں اور جو ہے وہ نو انواع قسم کے مشروبات پی کر جو ہے وہ افطار کرتے ہیں اور سارا دن گزارتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ کی نعمتوں سے فیض یاب ہونا چاہیے، لیکن روزہ فقط اس چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ اس چیز کا نام ہے کہ ہم اپنے اڑوس پڑوس، ارد گرد غریب، مفلس، نادار مسلمانوں، انسانوں کا خیال کریں، ان کی ضروریات کا احساس کریں۔ ہم وہ نہیں کرتے۔ عین ممکن ہے کہ ہمارے پڑوس میں کوئی خالی پیٹ جو ہے وہ پانی کے گھونٹ سے روزہ رکھ رہا ہو اور ہم تو بڑے اعلیٰ قسم کے انواع اقسام کے کھانے کھا رہے ہیں۔ روزہ دراصل احساس اور برداشت کا نام ہے جو ہمیں کرنا چاہیے، اور ایسا ہو کہ وہ صرف پانی کے گھونٹ کے ساتھ روزہ افطار کر رہے ہوں اور شام کو افطاری کے وقت کھانے کے لیے ان کے پاس ہاتھ پر ہاتھ رکھنے کے سوا کچھ نہ ہو، تو یہ چیز پھر اللہ رب العزت بھی دیکھ رہا ہوگا کہ میں نے اپنے بندوں کو کیا حکم ارشاد فرمایا اور یہ کیا کر رہے ہیں۔ لہٰذا رمضان المبارک میں اپنے نادار، مفلس، اڑوس پڑوس میں رہنے والے غریب، یتیم اور اس قسم کے جو لوگ ہیں ان کا خیال کرنا چاہیے، ان کے لباس، ان کے طعام اور ان کے رہنے سہنے کے معاملات جو ہیں ان کے بچوں کے حوالہ سے ان کے تن ڈھانپ سکیں اور ان کے لیے ہم جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کر سکیں، کیونکہ کسی نے کیا خوب کہا ہیں، لوگ جہاں میں وہی اچھے جو آتے ہیں کام دوسروں کے، اپنے لیے تو ہر کوئی کرتا ہے۔ انسان کی یہ خاصیت ہے کہ دوسروں کا احساس کرتا ہے اور دوسروں کو برداشت کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ماہ رمضان المبارک کی ریاکاری سے بچنا، ماہ رمضان المبارک میں ریاکاری، دکھاوا، تصنع، بناوٹ سے بچنا نہایت ہی ہمارے لیے لازمی ہے۔ دیکھنے میں یہ بات آئی ہے کہ ہم جو ہے جب کوئی چیز، جو اہل ثروت ہیں، مالدار لوگ ہیں، جب وہ کوئی چیز تقسیم کرتے ہیں تو سیلفی بناتے ہیں، اپنے اکاؤنٹ فیس بک، واٹس ایپ وغیرہ پہ شیئر کرتے ہیں اور اس کی زیادہ سے زیادہ تشہیر کرتے ہیں، جبکہ یہ تو ریاکاری اور تصنع اور بناوٹ میں آ جاتا ہے۔ ہاں، ایک اگر نیت ہو کہ ہمارے اس عمل کرنے سے اوروں کو بھی ترغیب ملے تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس سے بھی بچنا بہتر ہے، کیونکہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قرآن حکیم میں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک تم میں سے رب العالمین کے نزدیک وہ بندہ زیادہ مقرب اور محبوب اور پسندیدہ ہے جو تم میں سے زیادہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، خوف خدا رکھنے والا ہے۔ تو اس سلسلہ میں ہمیں چاہیے کہ ہم دوسرے لوگوں کا خیال رکھیں اور اپنے آپ کی بھی اصلاح کرتے رہیں۔ نیکسٹ کویسچن ہمارا ناظرین کی طرف سے یہ ہے کہ رمضان المبارک میں قیام اللیل کی فضیلت کیا ہے؟ ماہ رمضان المبارک میں قیام اللیل کو بہت اہمیت اور فضیلت حاصل ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان المبارک کی راتوں میں تواتر کے ساتھ، ہمیشگی اور تسلسل کے ساتھ جو ہے کثرت سے نماز تسبیح اور تحلیل اور قرآن پاک کی قرات جو ہے وہ آپ قرات کیا کرتے تھے، اور جو ہے وہ تراویحوں کا اہتمام، یعنی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ اس حوالہ سے بڑا شوق اور ذوق کے ساتھ آپ اس کی راتوں کو گزارا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ صحابہ کو فرضیت کے بغیر قیام رمضان کی ترغیب دیتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جس شخص نے ایمان اور احتساب، محاسبہ نفس کرنے کے ساتھ ساتھ رمضان کی راتوں کا قیام کیا، اللہ رب العزت اس کے پچھلے سارے گناہ صغیرہ معاف فرما دیتا ہے۔ ان احادیث کی روشنی میں
رمضان المبارک کی راتوں کو قیام کرنے کی بڑی اہمیت ہے۔ ماہ رمضان المبارک میں نماز تراویح جو ہے وہ ادا کرنے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ نماز تراویح کے سبب جو ہے وہ جتنا قیام اس مہینے میں کیا جاتا ہے وہ باقی 11 مہینوں میں نہیں کیا جاتا۔ بندہ رمضان المبارک کی راتوں کو زیادہ سے زیادہ اس کے حضور، اللہ رب العزت کے حضور عبادات، ذکر و فکر میں گزارتا ہے تو وہ خاص لذت اور چاشنی ملتی ہے کہ اللہ رب العزت کے قریب ہو جاتا ہے، اور بندے کو پھر احساس ہوتا ہے کہ اصل زندگی کا مقصد تو یہی ہے کہ اپنے دنیاوی اور زندگی کے معاملات کے ساتھ ساتھ مجھے رب العالمین کے حضور جھکنا چاہیے، اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے۔ نیکسٹ ہمارا کویسچن ناظرین کی طرف سے ہے کہ رمضان المبارک میں تلاوت قرآن حکیم کی کیا فضیلت ہے؟ تو جی ہاں، رمضان المبارک میں تلاوت قرآن پاک کے حوالہ سے بڑی ہمیں احادیث ملتی ہیں، اور اس حوالہ سے یہ ہے کہ اس کی فضیلت تو عام دنوں میں بھی بہت زیادہ ہے۔ فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے، یوں الف لام میم کہنے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی کس قدر عنایات ہیں کہ تلاوت قرآن حکیم کی کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی سب سے افضل عبادت قرآن پاک کی تلاوت ہے، اور یہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس میں تلاوت کلام الہی کی بے پناہ فضیلت ہے۔ رمضان المبارک کے باعث یہ مہینہ جو ہے، اس مہینے میں چونکہ قرآن کریم کا نزول ہوا، اس میں خاص برکتیں اور رحمتیں ملتی ہیں۔ اس حوالہ سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت جبریل امین جو ہے وہ رمضان کی ہر رات میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن پاک کا ورد کیا کرتے تھے۔ اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کی بڑی جو ہے وہ، بلکہ اس حوالہ سے حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن روزہ اور قرآن دونوں بندے کے لیے شفاعت کریں گے، اور روزہ کہے گا اے میرے رب، میں نے اس شخص کو دن کے وقت کھانے پینے اور دوسری نفسانی خواہشات سے روک کے رکھا، پس تو اس شخص کے متعلق میری شفاعت قبول فرما لے۔ اور قرآن کہے گا اے میرے رب، میں نے اس شخص کو رات کے وقت جگائے رکھا، پس اس کے متعلق میری شفاعت قبول فرما لے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کی شفاعت رب العالمین قبول فرما لے گا۔ تو جس کی شفاعت روزہ اور قرآن کرے گا، آپ اندازہ کریں کہ اس کا کیا عالم ہوگا۔ نیکسٹ ہمارا کویسچن ناظرین کی طرف سے یہ ہے کہ رمضان المبارک میں سحری کھانے کی کیا فضیلت ہے؟ رمضان المبارک میں سحری کھانے کی فضیلت اور اس کے فیوز و برکات کا کثرت کے ساتھ ہمیں احادیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، احمد بن حنبل المسند کی حدیث شریف ہے کہ فرمایا سحری کھایا کرو کیونکہ اس میں برکت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم ارشاد فرمایا کہ سحری سراپا برکت ہے، اسے ترک نہ کیا کرو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں پر اپنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان سحری کھانے کا ہی تو فرق ہے۔ اسی طرح دیگر احادیث میں بھی سحری کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ سحری کھانے میں برکت ہے، سحری کھایا کرو، تو میں اس حوالہ سے
یہ بھی ذکر کروں گا کہ جو ہماری بہنیں جو ہے وہ مخصوص ایام میں ہوتی ہیں تو ان دنوں وہ سحری کے وقت ضرور اٹھا کریں اور اس کو جو ہے وہ سحری کے حوالہ سے جو ہے وہ لازمی طور پر کچھ نہ کچھ کھایا کریں تاکہ برکت سے وہ بھی مستفید ہو سکیں۔ جی انشاءاللہ نیکسٹ ٹرانسمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اگر آپ نے کوئی اور سوال کرنا ہو تو نیچے دیے گئے نمبر کے حوالے سے ہم سے رابطہ کریں۔ جزاک